پاس کوئی کام نہیں ہے. اس لیے اس سے فارغ ہونے کے بعد عبادت میں خوب وقت لگانا, انفرادی عبادت میں خوب اپنے آپ کو تھکانا, اجتماعی عبادت میں جان پیدا کرنے کے لیے انفرادی عبادت میں تھکانے پڑیں گے. انفرادی عبادت کے ذریعے سے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اور اللہ کی طرف توجہ رکھ کر نماز کا اہتمام کرنا. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف توجہ. دعوت کون کی ہے؟ صحابی کر کے گئے, اپنے ذات پہ نہیں, کبھی نہیں رکھا, جن کا بھی آیا سب خرچ کر دیا. لیکن اس کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئی؟ کہا کہ ایک زمین تھی جس کی قیمت 16 لاکھ روپے تھی, تو 16 لاکھ روپے میں ایک کو بیچ دیا. بیچنے کے بعد بہت سارے لوگوں کے قرض ادا ہو گئے. اس کے بعد پھر انہی بیچے ہوئے زمین, جو جس سے زمین بیچی گئی تھی, وہ آدمی پھر آ کر کے ان کو وہ زمین دے دی کہ یہ زمین تو رہے گی میری ہی, لیکن اس چیز پہ معاملہ طے ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کام کریں, اس پہ کوئی بزنس, کوئی تجارت کریں اور ہم دونوں کا نفع رہے. 2 طرح کی اس میں روایتیں ہیں, ایک حیات الصحابہ میں بھی ہے اور ایک کتاب الروض میں بھی ہے. کتاب الروض میں جو واقعہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اس زمانے کی بات ہے, 1 سال کے اندر دنیا میں آپ کہیں بھی بزنس کر لیں, کچھ بھی بزنس کر لیں, کوئی بھی تجارت کر لیں, لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کرے ہوئے تو میں کیسے راستے نکالوں گا سوچ بھی نہیں سکتے. کہ 1 سال کے اندر اس ایک زمین سے جس کی قیمت مارکیٹ اور بازار کے اعتبار سے 16 لاکھ روپے ہونی چاہیے تھی, اور اگر اس میں 24 گھنٹے کے اعتبار سے 1 سال تک محنت کرتی رہی جائے تو اس سے 4 لاکھ روپے کی تجارت کی جا سکتی تھی. اس زمین سے 1 سال کے اندر 20 کروڑ 96 لاکھ روپے اس صحابی کے وارثین جو ہے وہ کمائے. کتنا؟ 20 کروڑ. اللہ نے ایسے نہیں کہا ہے کہ تم اگر میرے لیے تقوی اختیار کرو گے تو ہر راستے سے نکالے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا. یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ایک دروازے میں نہیں, 2 دروازے میں نہیں, 3 دروازے میں نہیں, بلکہ 7 دروازوں میں بند کر دیا. اور غلط ارادہ زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ. کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور حضرت یوسف اور زلیخا کے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تقوی اختیار کیا ہے تو ساری کنڈیاں بند ہیں, سارے دروازے بند ہیں. اور آج کل کے دروازے نہیں تھے وہ کہ اگر ہوا چلے تو ٹھنڈن آواز کرے. ان دروازوں کو کھولنے کے لیے تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دروازے کو کھولنے کے لیے 17 آدمی کی ضرورت پڑتی تھی. کتنا ہیوی دروازہ ہوگا وہ؟ مواعظ یوسف میں اس کو لکھا ہے کہ 17 آدمی کی ضرورت ہوتی تھی اس دروازے کو کھولنے کے لیے. اور اس بڑے دروازے میں ایک چھوٹا دروازہ تھا. بڑے دروازے ہوتے ہیں, اس میں ایک چھوٹا دروازہ بھی رہتا ہے کہ جب کوئی بڑی چیز پاس کرنی ہو تو پھر پورا دروازہ کھولتے ہیں, لیکن اگر آدمی کو جانا ہے تو چھوٹے دروازے کو کھول کے چلے جاتے ہیں. تو زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر لے گئی بدنیتی کی وجہ سے تو چھوٹے دروازے سے لے گئی, اور وہ جو دروازہ بند کی اور جو کنڈی بند کی وہ چھوٹے دروازے کی کنڈیاں بند کی. جب یوسف علیہ السلام اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے کہ اب کیا ہوگا کوئی راستہ نہیں ہے, اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے جب زلیخا سے دامن چھڑا کر کے بھاگے ہیں تو بڑے دروازے, جس دروازے کو کھولنے کے لیے 19 آدمی کی ضرورت تھی, سارے دروازے, ایک دروازے پہ پہنچے دروازہ کھل گیا, دوسرے دروازے پہ پہنچے دروازہ کھل گیا, تیسرے دروازے پہ پہنچے دروازہ کھل گیا, چوتھے دروازے پہ پہنچے دروازہ کھل گیا. 7 دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام کو اس قلعے کے دروازے سے اللہ نے نکلنے کا راستہ بنا دیا. اسے تقوی کہتے ہیں کہ تم کسی بھی شکل میں اور کسی بھی نقشے میں قید ہو, اللہ راستہ نکالے گا. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو, شکلوں کا انکار کرنا ہوگا تب اللہ کا استحضار آئے گا.
شکلوں کے انکار کے بغیر اللہ کا استحضار اور تقوی یہ مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسا شکلوں کا انکار کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ماں مجھے بتاؤ کہ مجھے کون کھلاتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں کھلاتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ماں تمہیں کون کھلاتا ہے؟ ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے تمہارے ابا آزر کھلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ماں آزر کو کون کھلاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جواب دیا کہ آزر کو تو نمرود کھلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ماں نمرود کو کون کھلاتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا نمرود کو کون کھلائے گا؟ نمرود تو سب کو کھلاتا ہے، وہ تو رب الارباب ہے، تمام ربوں کا رب ہے، وہ ان کو کون کھلائے گا؟ وہ تو سب کو کھلانے والے ہیں، اس کو کون کھلائے گا؟ وہ تو سب کو کھلانے والا ہے، سب کو کھلانے والا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ ان کی والدہ نے کہا کہ وہ تو رب الارباب ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رب اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ہر جگہ انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو، اس کا نام رب ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتدریج تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں، بتدریج تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ نمرود کو کہا، کتنا پاور نمرود کا ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کا انکار کیا۔ کیسے انکار کیا؟ نقشوں کا انکار اس کے لیے یہ سیکھنے کی چیز ہے اور اس میں وقت لگانا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، جب سارے بتوں کو توڑ کے آگے چلے تو رات میں ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ اوہ ستارہ تو بڑا عجیب ہے، اتنے دور ہے اور یہ راستہ دکھانے والا ہے اور خوبصورت ہے، یہی رب ہے۔ لیکن کچھ دیر میں جب ستارہ غائب ہو گیا اور چاند سامنے آیا تو کہا کہ ستارے سے بڑی شکل کس کی ہے؟ چاند کی ہے، لہذا ستارہ رب نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نقشہ چاند کا ہے، لہذا چاند رب ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور صبح کو سورج سامنے آیا تو کہا کہ نہیں، چاند سے بھی بڑا نقشہ جو ہے اور چاند سے بھی بڑی شکل جو ہے یہ تو سورج کی شکل ہے، اس لیے سورج ہی رب ہے۔ ھذا ربی ھذا اکبر۔ جب سورج کی باری آئی تو ایک جملے کا اضافہ کیا حضرت ابراہیم نے، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ ھذا ربی ھذا اکبر۔ لیکن جب سورج بھی غائب ہو گیا تب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اب میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا، اب میں نے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیرا ہے۔ ہم دنیا کے نقشوں میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا یقین بہت ہی ڈگمگ۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی آدمی سونے کی مورتی لا کر کے رکھ دے، تمہارے مسجد کے منبر میں لا کر کے رکھ دے تو تم ان کو مارے بغیر چھوڑو گے نہیں، تم ان کے وجہ سے دنگا کر بیٹھو گے، تم ان کے وجہ سے اپنے آپے کو کھو بیٹھو گے، تم ان کے وجہ سے جو تم سے بن پڑے گا تم کرو گے کہ تم ہمارے مسجد کے منبر میں سونے کی ہی مورتی کیوں نہ ہو، لا کے کیوں رکھی؟ مورتی اور بت تم ہمارے مسجد میں داخل کیسے کر دیے؟ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سونے کی مورت ہے، لیکن مورت ہونے کے وجہ سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہے، لیکن اسی سونے کی مورتی کی شکل کو بدل دی جائے اور اسی سونے کی مورتی کو پھر سے آگ میں کھولا کر کے ایک ماشے کا اگر ایک سونے کا سکہ بنا دیا جائے اور اسی مسجد میں
اسی مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہو کر کے کہا جائے کہ یہ سونے کا سکہ کس کو چاہیے، تو ہر آدمی لائن لگ کر کے اسی شکل کو لے گا اور کہے گا کہ ہاں اس سے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، اس سے 50,000 قرضہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس سے میری بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، اس سے میرا کاروبار چل سکتا ہے، اس سے میں سواری خرید سکتا ہوں۔ فرمایا کہ اس زمانے کی شکل میں اور ابھی کی شکل میں فرق صرف اتنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اندر کا یقین اور اس زمانے کے غیر کا یقین صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ بت سے مانگتے تھے اور ہم اسباب سے مانگتے تھے، بس فرق اتنا ہے۔ ہر آدمی کو اگر کھیت نہیں ہے تو کیسے ہوگا، کھیت نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ اس کو رب ماننا نہیں کہتے ہیں کہ رب کو مجبور مانا جائے کہ رب جو ہے کھیت کے بغیر کیسے دے گا، اس کو رب کہنا نہیں کہتے اور اس کو رب ماننا نہیں کہتے۔ اور رب کے معنی اور تفسیر اور تمہید یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب آدمی جن چیزوں سے ہو رہا ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کو بولتا ہے، اور جب مرنے کے بعد جب قبر میں اللہ اسے اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے ہی وہ سارے نقشے غائب ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے سبزی بویا ہے تو سبزی نکل رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا دل چائے دانی کی طرح ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کا دل جو ہے چائے دانی یعنی چائے کی کیتلی کی طرح ہے، اس میں پانی ڈالو گے پانی رہے گا، دودھ ڈالو گے دودھ رہے گا، شہد ڈالو گے شہد رہے گا، جو چیز اس میں ڈالو گے وہی رہے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم پانی ڈالو اور دودھ نکلے، شہد ڈالو اور پانی نکلے، بلکہ جو ڈالو گے وہی رہے گا۔ دنیا میں جتنے نقشے ہیں ان نقشوں کا انکار کرتے ہوئے اگر اپنے دل میں اللہ کو نہ بٹھائے تو جب کل اللہ قبر میں اٹھائے گا تو وہ سارے نقشے غائب ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو ساری چیزیں دکھ رہی تھی تو بولتا تھا کہ اس سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے، اس سے ہو رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب قبر میں اٹھے گا تو وہاں پہ کھیت نہیں دکھے گا، وہاں سواریاں نہیں دکھیں گی، وہاں پہ ابا نہیں دکھیں گے، وہاں پہ تنخواہ اور پیمنٹ نہیں دکھے گی۔ جب وہاں پہ کوئی شکل نہیں دکھے گی تو پریشان ہو جائے گا اور کہے گا کہ بھائی ہم تو یہاں پہ زندہ ہیں، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو پھر کہے گا کہ میں کیسے پل رہا ہوں، مجھے پالنے والا کون ہے میں تو جانتا نہیں۔ وہاں پہ تو کھیت تھا تو کھیت کو بول دیا، وہاں پہ تو باغات تھے تو باغات کو بول دیا، وہاں پہ تو تجارت تھی تو میں نے تجارت کو بول دیا کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تو کوئی نقشہ ہی نہیں دکھ رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ پالنے والا کون ہے تو کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ شکلوں کا انکار اور اسباب، بات اتنی ہے کہ اس کے وجہ سے کل آنے والے میدان حشر میں اور قبر میں یہ سارے مسئلے یہیں سے شروع ہوں گے، یہ سارے مسئلے یہیں سے شروع ہوں گے۔ اس لیے شکلوں کا انکار ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ نمرود، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب ضابطہ ہے، نمرود جو ہے اتنا طاقتور اور پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ نمرود ایک ایسا بادشاہ ہے کہ اللہ نے اس کو پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی ماں بھی ان کے ساتھ نہیں، ان کے کوئی رشتہ دار ان کے ساتھ نہیں، بلکہ ان کے قوم کے کوئی لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام سے غصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نمرود نے یہ اعلان کیا کہ یہ مجھے رب نہیں مانتا ہے اور مجھے یہ تسلیم نہیں کرتا ہے تو میں اس کو سزا دوں گا، میں اس کو آگ میں جلاؤں گا، تو 20 گز، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 1 میل مربع زمین اسکوائر میں اور 20 گز کی دیواریں اس میں بنائی گئی اور اس دیوار میں لکڑیوں کو ڈالنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اور ان کے قوم کے سارے لوگ ان سے غصہ تھے اور ان کے خلاف تھے۔ اس بات اور اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگ منتیں مانگتے تھے کہ اگر میرے گھر میں یہ پریشانی چل رہی ہے، اگر یہ پریشانی دور ہو جائے گی تو میں ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جلانے کے لیے اس میں لکڑیاں ڈالوں گا۔ ہر آدمی منت مانگتا تھا،
کہ اگر میرا فلاں کام بن گیا تو میں بھی اس میں لکڑی ڈالوں گا، اگر فلاں کام ہو گیا تو میں بھی اس میں لکڑی ڈالوں گا۔ 1 مہینے تک مسلسل کام چلتا رہا اور 1 مہینے کے بعد لکڑیوں سے وہ جگہ پھوٹ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے